اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما حضرت مولانا مفتی قاسم صدیقی تسخیر صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر شبیر احمد یعقوبی صاحب، حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر احسن بل محمد الحمومی صاحب، جناب عبد المنان صاحب، جناب عبد الصمد قادری صاحب، میں سب سے پہلے حیدرآباد ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ایک حساس مسئلے کے اوپر انہوں نے آج کے اس اجلاس کو منعقد کیا، اور ہمارے شہر حیدرآباد میں جو پچھلے چند مہینوں سے قتل کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سلسلے میں عوام میں ایک اس تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے، اس اعتبار سے کہ ہم تمام مل کر یہ جو معصوم لوگوں کا قتل ہو رہا ہے اس کی نہ صرف ہم مذمت کریں بلکہ ان تمام ہم اپنے اختیارات کو، اپنی عزت کو جو اللہ نے ہم کو دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس کو استعمال کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے ناپاک واقعات اس شہر میں دوبارہ نہ ہوں۔ آپ تمام نے جامعہ نظامیہ کے معزز مفتیہ اکرام اور علماء کی بصیرت افروز خطاب کو سنا۔ میں صرف اتنا ہی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس آیات کا ترجمہ مفسرین اکرام نے کیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو مفسرین اکرام نے اس قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں لکھا کہ ایک مسلمان اسلام کی تعلیمات کا ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ جو کچھ بولتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولتا ہے، وہ اگر چیز سے کسی کو منع کرتا ہے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کسی کو کچھ دیتا ہے یا محبت کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے اور کسی کو کسی چیز سے نہ کرنے کا منع کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور دشمنی بھی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اللہ سے محبت، اور کسی کو اگر دینا ہے، کسی کو چیز سے منع کرنا ہے تو نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اس لیے کہ اللہ کی رضا ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تفسیر روح البیان میں حدیث شریف لکھی گئی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو شیطان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے بڑے میرے دشمن ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتایا میری امت میں تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو شیطان ملعون نے کہا کہ آپ کی امت میں میرا سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہے اور جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ جو کوشش کرتا ہے
مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے وہ میرا دشمن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو مسلمانوں پر رحم کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وہ مسلمان جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں وہ میرا دشمن ہے۔ وہ مسلمان جو بیواؤں پر رحم کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وہ مسلمان تاجر جو تجارت بڑی صفائی کے ساتھ اور پاکیزگی سے کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ایسا 13-14 چیزیں شیطان نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتا میری امت میں تیرا دوست کون ہے؟ تو اس نے کہا سود خور میرا دوست ہے، چغل خور میرا دوست ہے، جو ریاکاری کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ عالم جو ایک ظالم بادشاہ کی تائید میں فیصلے دیتا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ جو شراب پیتا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ جو ظلم کرتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے بعد لکھا کہ اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ دوست اور دشمن کی فہرست ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دوست کی فہرست میں اپنا نام لکھائیں گے یا دشمن کی فہرست میں اپنا نام لکھائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہم شیطان کو اپنا دوست بنائیں گے یا اس کو اپنا دشمن بنائیں گے، یہ آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر مجھے حضرت ابو القاسم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ شیطان کو برانہ حالت میں دیکھا اور آپ نے اس سے کہا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس طرح برانہ حالت میں پھرے؟ تو ملعون کہتا ہے کہ ہاں ابو القاسم جنید، مجھے آپ کے سامنے اس طرح حالت میں آنے سے شرم آتی ہے، مگر وہ جو لوگ آنکھ سے برانہ ہے، کان سے برانہ ہے، جن کے دل برانہ ہے، مجھے ان سے کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ ان کی آنکھیں بے حیائی کو تلاش کرتی ہیں، ان کے کان بے حیائی کو سننے کے لیے بے چین ہیں، ان کے دل میں بے حیائی اتر چکی ہے، تو مجھے ان سے شرم نہیں آتی۔ تو ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتا پھر اس شہر میں حیادار کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسجد شنور میں جو 3 لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حیادار ہیں۔ ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اس میں سے ایک شخص دیکھیے آپ، ان کا تقویٰ، اللہ کا خوف، وہ ابو القاسم جنید کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں مت جاؤ، ہم اسی وقت کامیاب ہیں جب دم واپسی تک، یعنی ہمارے مرنے تک ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کی پرہیزگاری تھی، یہ اللہ کا خوف تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم برائی سے روکیں، جو برائی کے اڈے ہیں، جو برائی کی حرکتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اور آج کے اس جلسے کا عنوان ہے کہ قتل۔ ابھی ہم نے سنا کہ قتل کس لیے ہوتا ہے؟ جائیداد کے جھگڑے میں قتل ہوتا ہے۔ قتل اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے یا ڈرگز لے کر، یا پھر کوئی حشیش یا گانجا جو بھی ہوتا ہے لے کر اس نشے کی حالت میں وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، یا پھر جو عام قتل کی وجہ ہے کہ ایک شخص کسی ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے، بلکہ عشق بھی کہنا غلط، زنا کرتا ہے، یا پھر وہ خاتون کسی اور غیر مرد سے زنا کرتی ہے تو قتل کا باعث بنتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ نے سنا کہ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں اولاد نے اپنے ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا، راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا۔ آپ اور ہم نے سنا کہ مہدی پٹنم سے آگے
ایک ہماری بہن جو وکیل ہے، ان کے سگے بھائیوں نے اپنی بہن کا قتل کر دیا جائیداد کے جھگڑے کے اوپر۔ یہی مصری گنج میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں 2 نوجوان بلکہ ان کے باپ بھی مل کر کسی کے گھر پر جا کر حملہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بچی نے انکار کر دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، حیادار تھی۔ تو اس لڑکے کو، اس کی انا کو، بلکہ اس کی شیطانیت کو ٹھیس پہنچی۔ وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بچی کا بھائی روکتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے معصوم تین بچے چھوٹے یتیم ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات۔ کشن باغ کے پاس ایک بھائیوں نے مل کر روکا اس لڑکے کو کہ تمہاری بہن کو نہیں چھیڑنا، تو یہ شخص اپنی بہادری کو اپنا ظلم کرتا ہے اور چاقو مارتا ہے 2 لوگوں کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ علماء کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں، سورہ نساء کی آیات مجھے یاد آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر بہت بڑا عذاب اس پر نازل کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو ناحق قتل کرنے کا ہوگا۔ قیامت کے دن اگر حساب کتاب تو سب کو گزرنا ہے، ان لوگوں کا ہوگا جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک آدھے کلمے کے برابر کسی اور شخص کا ساتھ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں ایسا آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ تو یاد رکھیے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں وہ اسی حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے انصاف کر، اب تو مجھ سے انصاف کر۔ یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ نیکی اور بدی کا حساب گناہوں کا اللہ کرے گا۔ تو جو لوگ یہ قتل جیسی گناہ کبیرہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو قتل دین اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی تو قتل ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو قتل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مارنا ایک حقیر جائیداد کے لیے، اور اگر اس شخص کو معلوم ہوتا جس نے اپنے باپ کو، اولاد کو معلوم ہوتا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تو مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو، خیال رکھو ان کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے، عبادت غیب۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو، اف تک مت کہو، مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے، نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے، ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے
جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے ان کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، کیا کیا اس نے تکالیف نہیں جھیلی ہوں گی، مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن، سب کو مرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ سوچئے کہ یعنی گناہ ہے، گناہ اس کے قریب مت جاؤ، اللہ فرمائے گناہ اس زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی جہنم کے بھی دروازے سب سے بدبودار دروازہ اگر حدیث شریف میں آیا تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں، تو زنا یعنی جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ، یعنی کوئی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جہیز کی لعنت، گھر میں بہو پر ظلم، بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہماری برقعے میں بچی ہے، کیسا اس کے ساتھ جا رہی، یہ عجیب مزاج ہے، گھر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ گھر کی فکر کرو، کبھی گھر کی تو فکر کرو، گھر میں اچھے ہو جاؤ، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، علماء موجود ہے، پوچھئے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھا سکتے، مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے، یاد رکھو آپ، ایک غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کو کون بجھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ بلکہ یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیمیاء سعادت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ایک شخص تھے، بزرگ تھے، حضرت سلیمان بن بشر، جو حج کو جا رہے تھے، تو راستے میں کسی جگہ پر رکنا، اس زمانے میں لوگ پیدل اونٹ سے جاتے تھے، تو راستے میں آرام فرمائے، اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ تھوڑا کھانے کا انتظام کرو۔ تو اس شخص کے سامنے ایک حسین محترمہ آ جاتی ہیں اور ان سے بڑی دلکش ادا میں ان سے گفتگو کرتی ہے اور ان کو گناہ کے لیے راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان جو بزرگ تھے بن بشر، وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، چیخ مار مار کر روتے ہیں، اللہ کے خوف سے چیخیں مار مار کر روتے ہیں۔ وہ محترمہ ان کو دیکھ کے کہتی ہے تو پاگل ہے، چلے جاتی۔ اور جب ان کے دوست واپس آتے دیکھتے کہ پورا ان کا جسم، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، بلکہ جو جسم میں کپڑا پہنا ہے کچا ہے ان کے آنسوؤں سے، تو ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، میں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ تو شخص چیخ مار کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، اگر میں رہتا یہاں پر تو میں شاید گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا۔ مکہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد کسی جگہ پر آرام فرماتے ہیں تو خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم نے جو گناہ نہیں کیا، میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کو آیا ہوں، میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اپنی اولاد کو، اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو بے حیائی سے دور رکھنا سکھائیے، حیادار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیا ہے اور حیا ایمان ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کے آنسو آپ روئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے حیادار اور حیا کی تعلیم نہیں دلائیں گے، علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کے آنسو آپ کو رلائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ میں نے پہلی قوموں میں 3 لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے،
تو تینوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو ہم راضی کریں گے، وسیلہ دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتھر وہ تھوڑا ہٹتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے یتیموں کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اور تھوڑا پتھر ہٹتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہیں کیا، تو پورا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی راہوں میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اگر آپ ان پتھر اور پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور زنا سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا۔ اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگز، کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیے۔ اچھا پھر میرے سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب وہ آپ اس کی بھی تائید نہیں کر رہے، انہیں مر گیا۔ میں نے کہا دیوانے اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتھیار تھا، اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو انہیں اس کو مارتا تھا۔ سیلف ڈیفنس کی بات الگ ہے، مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے بھی یہاں پر سنا، جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے، جو حیدرآباد آئے، مولانا مفتی قاسم صدیقی صاحب کے جذبے کا بدلہ۔ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے، پھر یہ کیسا؟ بولتے وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو اس پر نوٹ کرنا ہے۔ اور شراب کو تو مانے گناہوں کی جڑ ام الخبائث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوا تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی، بدبو آئے گی اس کے پاس سے، لوگ بولیں گے شرابی تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے۔ گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے آپ خود دیکھ لیجئے۔ میں ہمارے آج سے 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بولتے کیوں نہیں اس کو، سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں کیا بولے مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈالوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی؟ نہیں صاحب زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے۔ ہمیں ماں باپ بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے۔ مانے ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی۔ زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ اماں کے پاس جا کر کرتے تھے۔ مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ بھاگنا تو اس کو، پھر غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی۔ صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر احسن الحمی صاحب نے کہ ایک زمانہ تھا کہ صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب ماحول گھر میں کیا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں۔ حقیقت ہے یہ، ہر گھر کا ماحول یہ ہے۔ جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف یعنی کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون۔ ہم سمجھ سکتے ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا ضروری، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں۔
نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا پھر؟ میں نے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی خدا نخواستہ. آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہیں، اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے تو شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کے آؤ. ارے کیا ہے بتائیے آپ؟ کیا آپ شراب پئیں گے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے، اور آپ شراب آٹو چلا رہے ہیں، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا. آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بہو آئی جہیز لے کے نہیں آئی، پیٹتے ہیں اس کو، پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے. اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا عطر لگا کے، یہ نہیں ہے. دین سمجھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنی ماں کی قدر کریے، اپنی بیوی کی عزت کریے، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے. کیوں مارتے بھائی بیوی کو اپنے آپ؟ کس نے اختیار دیا مارنے کو آپ کو؟ علماء ہے، پوچھیے آپ. میں بھی رک جاتا ہوں. آپ یہ علماء آپ کو بولیں گے کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے؟ نہ بولیے آپ کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے شریعت میں؟ پوچھو آپ ان سے. نہیں تم نہیں پکاؤ، ہم سنتے ہیں. آپ پوچھو میں جانے کے بعد، لو فتوا لو آپ جا کے جامع نظامیہ سے فتوا لو کہ بیوی کا کام کھانا پکانا، پکانے کا ہے تو پکانے والی کو رکھ لینا میاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑا سیتے تھے، خود اپنا کام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء رحمت اللہ عالمین. اب انہوں کئی جھگڑے، کھانا اچھا نہیں پکا. ارے تیرا کام اس کا کام نہیں ہے بابا، تم پکاؤ، یار پکانے والی کو رکھو، یا جو پکائے الحمدللہ. نہیں میری اماں کی خدمت نہیں کری. ارے انہیں تمہاری بیوی ہے، نوکرانی ہے، اس پہ مارتے اس کو. پورا ماحول برباد اور پوری شرمندگی ہم کو ہوتی ہے. اور پھر یہ میڈیا کو مل جاتا ہے انہوں ایسا کرے، جبکہ برائی سب میں ہے. یہ صرف مسلمانوں کے تک نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا پرانے شہر میں ایک شخص نے اپنے 2 سال کے بیٹے کا گلا کاٹ دیا، 2 سال کے بیٹے کا گلا کاٹ دیا. تو شراب، یہ تمام چیزوں کے ڈرگز سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اولاد کو بچائیے، اور دین کو سمجھیے، اور ہمیشہ اس بات کا خوف اپنے دل میں پیدا کریے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کا حساب کتاب دینا ہے. آج اگر کوئی طاقتور ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے، سب کو حساب دینا ہے. آپ قتل کرتے جائیں گے، باپ ضعیف ہے راڈ لے کے مار دیے، بہن ہے جائیداد میں حصہ نہیں، بہن کو مار دیے. میں اس سے بات کرتا تھا، وہ میرے سے نہیں بات کر رہی، میں جا کے اس کے بھائیوں کو چاقو سے مارتا ہوں. قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یاد رکھیے، علماء ہے، پوچھ لیجیے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے. آپ قانون کے ہاتھ، آپ کون ہوتے؟ قانون پولیس ہے، عدالت ہے، ورنہ تو انارکی ہو جائیں گی پوری ہر جگہ پر. اگر آپ خود بولیں گے میرا اختیار ہے، میں جو چاہے نہیں کر سکتے، آپ جو چاہے آپ کا اختیار نہیں ہے. قانون اگر ہے تو قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا. اور ہم تو پوری کوشش کرتے کہ یہ تمام جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں
میں کئی بار پولیس کو سختی سے بولا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا، مجلس ان ظالموں کا ساتھ نہیں دی، نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی، نہ آپ لوگ دینا، بلکہ میں آپ تمام سے علماؤں کی موجودگی میں گزارش کروں گا کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی کے انشاءاللہ جلسے ہوں گے، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، اس میں ہم کو ذکر کرنا ہے ان چیزوں کا، یہ قتل کا بولنا ہے کھل کے کہ آپ اس سے دور رہیے، اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مذمت کرنا ہے، ان کی مذمت کرنا ہے بالکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوشل بائیکاٹ کرو ورنہ کل میڈیا چلائیں گے ایسا بولے، میں کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرنا ہے لوگوں کی، دوری اختیار کرو آپ۔ اور پھر رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنا کس بات سے میرے بھائی؟ آپ کو معلوم امام زین العابدین کیا فرمایا اپنے بیٹے امام باقر سے؟ فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ 3 مرتبہ ان کو ملعون کہا جو رشتہ داروں کو، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بول رہے کہ اگر اس میری محفل میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیے تو اٹھ کے چلے جاؤ ایسے، اٹھو ایسے، نہیں بیٹھنا۔ ایک نوجوان اٹھ جاتا، بڑی تکلیف ہوتی، اپنی پھپھی سے جا کر بولتا کہ پھپھی جان مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، آپ مجھے معاف کر دو۔ تو پھپھی بڑی خوش ہو جاتی، بولتی تم جا کر دوبارہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ تو جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ میری پھپھی سے میرے تعلقات خراب تھے، میں درست کر لیا، مگر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس محفل سے اٹھ جاؤ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتا اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوتی۔ کئی حدیث ہیں، کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں پورا کئی چیپٹرز ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں، پڑھ لیجیے آپ۔ تو رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیے۔ اگر کوئی دولت مند ہو گیا، اللہ نے دولت دی، تو خیال رکھو غریبوں کا، کچھ تو مدد کر سکتے، نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ہمدردی سے آپ پیش آ سکتے۔ تو یہ قتل کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کو ہم لوگ اپنے معاشرے میں یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنا ہے جو علماء کرام نے فرمایا۔ یقیناً محلے کے بڑے لوگوں کو اور معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان دونوں میں ٹینشن ہو رہا، دونوں کو بلاؤ، کان پکڑ کر بٹھا کر ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آئے 1 سے 2 مرتبہ سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آئے تو جا کر پولیس کو بولیے کہ یہ دونوں کچھ کر سکتے، تو پولیس حرکت میں آتی، ہم کو بولیے آپ۔ مگر یہ کیا ہے، چاقو لے کے مار رہے ہیں، روڈ پہ مار رہے ہیں، یہ انسان ہے، یہ انسانیت ہے یہ؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال پیش کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک مسلمان جو ہے مدھیہ پردیش اندور میں چڑیاں بیچتا ہے، چڑیا نہیں بیچا جا رہا ہے، اس کو مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، تم یہاں قتل کر رہے 22 لوگوں کو CAA کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اتر پردیش میں، یہاں تم گولی مار رہے اپنے باپ کو۔ بتائیے آپ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہم جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کے غلاظت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ کھلی شیطانیت ہے، اس کی ہم تمام کو مذمت کرنی چاہیے، کھل کے مذمت کرنی چاہیے۔ ارے نہیں انہیں بہت ٹائگر ہے، انہیں بہت بڑا وہ ہے، وہ کوئی کہے کہ کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی سٹک گینگ ہے، کئی کی سٹک گینگ، چڈوں میں سے مونڈے پلٹا دوں گا کوئی سٹک گینگ کی بات کریں گا تو انہیں وہ کرتا ہے کہ کہیں کون سے گینگا ہے رے تم لوگ، کہاں کے گینگا ہے تم لوگ؟ ارے بڑے بڑے ہم کرے کیا کرتے آپ، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ ان لوگوں کو جو غنڈہ قسم کے عناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو ان لوگوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں اپنی سیاسی زندگی میں، بڑے بڑے ڈاکڑوں کو دیکھ چکا ہوں میں، سامنے آ کے بہت بڑے باتیں کرتے تھے، ہم سب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو۔ میں ایک بار آج سے 96-97 کی بات یاد ہے، مجھے یاد آ رہی کہ بولے رے صاحب انہیں بہت بڑا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ ارے بولا کون ہے بھائی؟ نہیں اتنے اس پہ اتنے کیسا کرا انہیں، بخیر ہم نہیں ملے، الیکشن کے بعد میں ملے، ارے نہیں ملے، ملا نہیں اس لیے نہیں ملا کہ میرے کو بولا گیا کہ آپ کے اوپر اتنے کیسا ہیں۔
بولے ہاؤ صاحب ذرا اپنا اثر رہتا. میں بابو تم بھول گئے سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا, سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا. میں ہوشیار رہنا, اب دوبارہ حرکت نہیں کرنا. نہیں کرنا پڑے گا, یہ بتانا پڑے گا, خالی نعرے مارنے کا نہیں. ان سے نفرت کرنا آپ لوگ. اگر میں آپ کو بولوں گا بیت الخلاء میں جا کے ایک گھنٹہ بیٹھو تو آپ بولیں گے کیوں بیٹھوں, میں بدبو برداشت کروں. یہ بدبودار ہے, یہ ظلم بدبو ہے. یہ قتل کرنے والے, یہ جوا کھیلنے والے, ڈرگز کرنے والے, شراب پینے والے, ماں باپ کو مارنے والے بدبودار غلیظ انسان ہیں یہ لوگ. اللہ ان کو ہدایت دے, ہم کو بھی اللہ محفوظ رکھے. میرے والد کا انتقال ہو کر 13 سال ہو گئے, مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں جانتا کہ جب میں اپنے والد کو یاد نہیں کرتا ہوں. اور جن کے والد زندہ ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں. بتائیے آپ کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں, جب وہ ضعیف باپ اس خون آلودہ جسم کے سامنے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گا اللہ انصاف کر دو. انصاف ہوگا, ضرور انصاف ہوگا. اللہ انصاف کرنے والا ہے, اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے. اور کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کر, یاد رکھو تم جو یہ قتل کر رہے ہو, تم پہ حدیث میں آیا کہ تمہاری چہرے سے برکت اڑ جاتی, تمہاری روزی میں کمی آتی اور تمہاری موت جلدی ہوتی. یہ حدیث ہے. 6 چیزیں بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قاتل ہوتا ہے, جو شرابی ہوتا ہے, جو زانی ہوتا ہے, سب چیزیں ہیں. آپ دیکھو ان لوگوں کو, آپ کچھ مت بولو, چہرے دیکھو ان کے. میں نے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہگار ہیں. اللہ معاف کرے, اس کے چہرے عجیب و غریب نظر آتے ہیں ان لوگوں کے. کوئی قسم کا ان میں سکون نہیں دکھتا ان کے چہروں پر. گناہ اتنا کرتے کہ سب چیز خراب ہو جاتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ان چیزوں کی مذمت کرنا ہے, بلکہ آنے والے میلاد النبی کے جلسوں میں ہم کو کھل کر ان برائیوں کا ذکر کرنا ہے, مذمت کرنا ہے, اور عوام کو نفرت کرنا ہے. آپ کو نفرت کرنا چاہیے ان لوگوں سے, ان سے نفرت کرنی چاہیے. نفرت کرو ان لوگوں سے. ان کو آپ کو عزت مت دو, ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے. اب پورا, اور کسی کو قانون توڑنے کا اختیار نہیں. ارے یہ کون سی بات ہے کہ اگر زنا کے قریب مت جاؤ, مگر اگر ایک مسلمان بچہ اور بچی گئے تو آپ کو کچھ نہیں بولتے. نہیں, اپنے بچے ہیں, کیا مطلب, گناہ ہے نا وہ بھی تو گناہ ہے. کیسے آپ خاموش بیٹھیں گے اس کو آپ؟ مگر قانون آپ نہیں توڑ سکتے. آپ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو, اس کے ماں باپ کو جا کر خاموشی سے بات کر کے سمجھاؤ. آپ ایک محلے میں تماشا مت کریے, اس بچے اور بچی کو سمجھائیے کہ بھائی دین یہ ہے, دین کے تقاضے یہ ہے, دین یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور آپ کی اچھائی ہے, آپ کے لیے اچھا ہے یہ دین, دنیا میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چند ایک اہم اجلاس آج پر رکھا گیا. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے معزز علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے دل میں ان ظالموں سے نفرت پیدا کریں, ان سے ہم نفرت پیدا کریں گے. اور اگر ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ محلے میں کسی 2 گروپ میں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے, تو یہ صحیح کہا احسن ہمیں صاحب نے کہ ہم کو تو آگے بڑھ کر ذمہ داروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور سمجھانے کے بعد پولیس کو ایک نوٹس دینا کہ دیکھو یہ ٹینشن ہو رہا ہے, تو پولیس بھی حرکت میں آتی. ایک انسان ہے بھائی, کسی کی جان لینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے, کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا. آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاقو ماریں, کسی کا خون بہائیں. یہ تو انارکی ہو جائیں گی پھر, اور اسی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ہم میڈیا سے ہی بولیں گے کہ آپ لوگ بھی ذرا اچھی رپورٹنگ کرو, صحیح بتاؤ. مخالفت کرنا ہے کرو, میرے کو فرق نہیں پڑتا, 56 مخالفت کرے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ, مگر جو سچائی ہے, جو صحیح ہے وہ بتاؤ. آپ نہیں, مجلس کی مخالفت میں آپ اتنا مت بہہ جاؤ کہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی پر لوگ سوال اٹھائیں گے. تو آپ کی کریڈیبلٹی کو, انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھیے. صحافی جو ہے صحافت کرنا, سیاست کرنا ہے تو ٹوپی اتار کے مقابلہ کرنا. ہم شروع سے بولتے ہیں آپ کو اگر مقابلہ کر رہے ہیں ہم ویلکم, ہم کو پیچھے, ہم کو ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے گھر میں نہیں کریں گے, کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. خیر بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک چیز یاد آ گئی ذہن میں تو مناسب سمجھا کہ وہ اس بات کو بھی رکھ دوں, کیونکہ وہ بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے.
آزاد صحافت ضروری ہے، مگر آزاد صحافت فیکچول ہونا چاہیے، سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ دین کی طرف لوٹیے، دین سے وابستہ رہیے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیے، علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنا ہے۔ حضرت گوگل پہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اسلام نہیں سیکھ سکتے گوگل پر آپ، کہ یوٹیوب پہ جا کے انہوں کیا بولے، وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو دین سیکھنا ہے، فنڈامنٹل دین کے کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور ایک اچھے انسان کو بننا ہے۔ اور اسی وقت ہوگا جب آپ کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا گھر ایک جنت کا گوشہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔